الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آج شب وصال خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک اس محفل باسعادت کو قبول فرمائے، اور جن مقاصد حسنہ کی تکمیل کے لیے اس کا انعقاد ہوا ہے، ان تمام مقاصد حسنہ میں اللہ ہم سب کو بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چونکہ مجلس اور اصحاب مجلس اتنے شاندار اور خوبصورت ہیں کہ یہاں پر زور خطابت اور زور بیان کا مظاہرہ میرے خیال سے حماقت ہے۔ بس چند باتیں آپ تک میں پہنچا کر کے کوشش کروں گا کہ مداحان صدیق اکبر میں ہم سب کے نام درج ہو جائیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا مشہور زمانہ کلام اور اس کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ ان اشعار کا صدیق اکبر سے کیا تعلق ہے، لیکن ابھی جب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اس کے تناظر میں ان اشعار کو پڑھا جائے گا تو یقیناً انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے، اور محبت صدیق اکبر سے آپ کا دل بےتاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے روز اول سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ہر دکھ درد اور تکلیف کے لمحات میں بھی حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ مکمل تعاون کرنا، یہ آپ کا خاصہ اور وتیرہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم علیہ السلام جب غار میں تشریف لے گئے تو یار غار کی حیثیت سے صدیق اکبر وہاں بھی جلوہ نما تھے۔ ایک طویل زندگی کا وقت حضور کے ساتھ میں گزرا۔ آج ہم دنیاوی سطح پر 10-15 سال تک اگر کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بھولنے میں زمانے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دل سے اس کی یادیں، اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات کبھی نہ کبھی تو ہمارے ذہن و دماغ سے محو ہو جاتے ہیں۔
مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس یاری کا معاملہ رکھا تھا اور جس طریقے سے آپ نے خلوص و للہیت کے ساتھ حضور اکرم کے ساتھ میں آپ نے زندگی کے لمحات بسر کیے تھے، صدیق اکبر ساری زندگی ان لمحات کو بھولا نہ سکے۔ بعض محدثین کرام نے یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی حضور کے فراق کے غم میں ہوا ہے۔ فراق رسول میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جب کوئی بھی شخص حضرت صدیق اکبر سے بات کرتا تھا تو جناب صدیق کے دہن مبارک سے گوشت کی خوشبو آتی تھی۔ ایسا ہمیشہ لگتا تھا جیسے وہ بھنا ہوا گوشت کھائے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام نے ان سے عرض بھی کیا کہ اے ابو بکر، کیا آپ مسواک نہیں کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسواک اسی معمول کے اعتبار سے کرتا ہوں جس معمول کے اعتبار سے میں دور رسالت میں کیا کرتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ حضور کے فراق کو میں برداشت نہیں کر پاتا اور فراق یار میں میرا دل جلتا رہتا ہے۔ فراق یار میں میرا دل جلتا رہتا ہے، اور یہ جو گوشت کی خوشبو میرے بات کرنے کے وقت تمہیں آتی ہے وہ اسی میرے جلے ہوئے دل کی خوشبو ہوتی ہے، اسی میرے جلے ہوئے دل کی خوشبو ہوتی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو لوگوں نے جا کر کے دیکھا کہ جس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق آرام فرماتے تھے اس کے اوپر جو حصہ تھا اس دور کے حساب سے کھجور کی چھالیں رہی ہوں گی یا کچھ بھی رہا ہوگا، تو وہاں پر دھوئیں کا نشان تھا، جیسے کسی مقام پہ چولہا جلایا جائے، کھانا بنایا جائے تو دھواں اڑ کر کے اوپر داغدار کر دیتا ہے، سفیدی کو زائل کر دیتا ہے، پیلا پن آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جہاں آرام فرماتے تھے ان کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ دھوئیں سے بالکل داغدار ہو گیا۔ وصال کے بعد جب لوگوں کی نظر پڑی اور لوگوں نے جاننا چاہا کہ آخر یہاں کوئی چولہا تو نہیں جلتا تھا جس کی وجہ سے یہ حالت ہے، تو اصحاب خانہ نے، گھر والوں نے بتایا نہیں، بات حقیقت میں یہ ہے کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا اس کے بعد سے سیدنا ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ رات میں لیٹتے ہیں تو ان کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، اور وہ دھواں نکل کر کے چھت پہ جا کر کے ٹکراتا ہے۔ یہ نشانات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ان کے دل کی جلن کی دھواں کے نشانات ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی سوچ کو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی طرف لے جائیں۔ جب آپ رات کو بستر استراحت پر لیٹتے ہوں گے اور فراق یار میں جب دل جلتا ہوگا تو اس حالت میں وہ یہی کہتے رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں۔ اور پھر اس کے بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ دل سوزش عشق میں جلتا تھا اور اس کے دھوئیں کے اثرات سقف بیت پر یعنی گھر کی چھت پہ نظر آتے تھے۔ اب اس سوزش اور اس جلن کی کیفیت کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا کہ جلی جلی بو سے ان کی پیدا، جلی جلی بو سے ان کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ انسان لذت کے حصول کے لیے بکرے کے گوشت کا کباب بنا کے کھا سکتا ہے، ہرن کے گوشت کا کباب بنا کے کھا سکتا ہے۔ جو معقولات اللحم جانور ہیں جن کے گوشت کو کھانا اللہ نے حلال فرمایا ہے، ان کے گوشت کے کباب کو بنا کے کھا سکتا ہے، مگر اپنے جگر کے کباب کا مزہ لینا یہ کوئی صدیق اکبر سے پوچھے، جنہوں نے فراق رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طریقے سے شب ہجر کی راتوں کو گزارا کہ ان کا قلب مبارک یاد رسول اللہ میں جل کر کے کباب کے مانند ہو گیا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اسی سوزش جگر کی بنیاد پر صدیق اکبر نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ اور پھر یہ مشہور زمانہ واقعہ کہ غار میں بھی وہ حضور کے ساتھ تھے، اس کی ایک کیفیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جب غار کے دہانے پر کفار پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دشمنوں نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ کیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ غار کے دہانے پر وہ آ کر کے کھڑے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، فکر مت کرو، حزن، تردد اور ملال کے شکار مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور پھر اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیا۔ سکون کس قلب پر نازل ہوتا ہے؟ آپ دلاسا کسے دیں گے؟ جو بیچارہ پریشان ہو اسے دیں گے نا، جو ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، اٹکھیلیاں کر رہا ہو، اسے تو آپ دلاسا نہیں دلائیں گے۔ دلاسا آپ اسے دلائیں گے جو کرب کا شکار ہو، جو اضطراب کا شکار ہو، جو غم کا شکار ہو، جو حزن کا شکار ہو، جو ملال کا شکار ہو، اسے دلاسا دلایا جاتا ہے۔ ملال کے شکار تھے حضرت صدیق اکبر، اور اللہ نے دلاسا کسے دلایا؟ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ رسول گرامی وقار کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اب معنی یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب پر سکونت نازل فرمایا، طمانینت نازل فرمایا۔ بے قرار ہیں ابو بکر اور سکون کی دولت آ رہی ہے قلب مصطفیٰ پہ۔ مضطرب ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور تسکین کا سامان اللہ فرما رہا ہے قلب مصطفیٰ پہ۔ آپ نے کبھی غور کیا اس کا سبب کیا ہے؟ رو کوئی رہا ہے، چپ کسی کو کرایا جا رہا ہے، کرب کا شکار کوئی ہے اور محبتوں کا برتاؤ کسی اور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں دراصل عشق رسول اللہ میں ابو بکر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگر۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ مضطرب تھے سیدنا ابو بکر صدیق، لیکن سکون کی دولت اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا، اس لیے کہ قلب مصطفیٰ سے ابو بکر اتنے قریب تھے کہ مصطفیٰ کا قلب پرسکون ہوتا تھا تو اس کے جلوے فوراً حضرت صدیق کے قلب پہ نازل ہوا کرتے۔ یہ قرب
اور قرب کی یہ دولت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے. جو اپنے جگر کو سوزش عشق چشم والا میں جلا کر کے کباب آہو کی طرح اس سے دھواں نکالتا ہے، وہی صدیق اکبر بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے عشق رسالت کی بھیک ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں دنیا اور جہان میں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم.